اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا بیان۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و حلم اور عفو۔ نبوت کا بوجھ اور اوصاف کے بغیر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ان اوصاف کا ذکر آیا ہے۔ ایک موقع پر رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، پس معاف کر ان سے اور درگزر کر، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور البتہ بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے گئے، پس وہ جھٹلانے اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچی۔ سورہ انعام آیت نمبر 34۔ نیز فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ عادت پکڑ لو معاف کرنا اور کہا کرو نیک کام کو اور کنارہ کرو جاہلوں سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 99۔ اسی طرح فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، پس تو صبر کر جیسے صبر کرتے رہے اولو العزم رسول، اور جلدی نہ کرو ان کے واسطے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35۔ نیز ارشاد فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، تحقیق ابراہیم تھا البتہ درد مند حلم والا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حق کے لیے کبھی انتقام نہ لیا۔ ہاں، جب آپ کسی حرمت اللہ کی بھی حرمتی دیکھتے تو اللہ کے واسطے انتقام لیتے۔ نبوت کے 10ویں سال جیسا کہ پہلے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ثقیف کو دعوت اسلام دینے کے لیے طائف تشریف لے گئے، مگر بجائے آپ کی بات کو قبول کرنے کے انہوں نے آپ کو اس قدر اذیت دی کہ نعلین مبارک خون آلود ہو گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہیں حکم دیں، اگر اجازت ہو تو ان پہاڑوں کو ان پر الٹ دوں۔ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں کفار نے مسلمانوں کو اس قدر اذیت دی کہ ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ چنانچہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مشرکین سے شدت و سختی پہنچی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سر مبارک کے نیچے چادر رکھ کر کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ مشرکین پر بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ اٹھ بیٹھے، چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی جن سے گوشت پوست سب علیحدہ ہو جاتا اور ان کے سر پر آرے رکھے جاتے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر یہ اذیتیں ان کو دین سے برگشتہ نہ کر سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو کمال تک پہنچائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری میں جو ہوا تھا، اس سے واپس تشریف لائے تو راستے میں مقام صفرا میں آپ کے حکم سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نضر بن حارث بن علقمہ کو قتل کر ڈالا۔ نضر ان امرائے قریش میں سے تھا جن کا شغل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنا تھا۔ اسی نضر کی بیٹی قتیلہ نے جو بعد میں اسلام لائی اپنے باپ کا مرثیہ لکھا، جس کے آخر کے یہ شعر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اس ماں کے بیٹے ہیں جو اپنی قوم میں شریف ہے اور آپ شریف اصل والے مرد ہیں، آپ کا کچھ نہ بگڑتا اگر آپ احسان کرتے، اور بعض اوقات جوان احسان کرتا ہے حالانکہ وہ غضبناک اور نہایت خشمناک ہوتا ہے، اور نظر آپ کے تمام قیدیوں میں قرابت میں سب سے زیادہ قریب تھا اور آزادی کا زیادہ مستحق تھا، اگر ایسی آزادی پائی جائے کہ جس سے آزاد کیا جائے۔
جب یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو ان کو پڑھ کر آپ نے اتنا گریہ فرمایا کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور فرمایا کہ اگر یہ اشعار نادر کے قتل سے پہلے میرے پاس پہنچ جاتے تو میں ضرور اسے قتیلہ کے حوالے کر دیتا۔ جنگ بدر کے کچھ دن بعد ایک روز عمیر بن وہب بن خلف اور صفوان بن امیہ بن خلف خانہ کعبہ میں حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمیر شیاطین قریش میں سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اذیت دیا کرتا تھا۔ اس کا بیٹا وہب بن عمیر اسیران جنگ میں تھا۔ عمیر اور صفوان کے درمیان یوں گفتگو ہوئی: عمیر، بدر میں ہمارے ساتھیوں نے مسلمانوں سے کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں، ظالموں نے کس بے رحمی سے ان کو گڑھے میں پھینک دیا۔ صفوان: اللہ کی قسم ان کے بعد زندگی کا لطف نہ رہا۔ عمیر: اللہ کی قسم تو نے سچ کہا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جسے میں ادا نہیں کر سکتا اور عیال نہ ہوتا جس کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، کیونکہ اب تو ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے پاس گرفتار ہے۔ صفوان: آپ کا قرض میں ادا کر دیتا ہوں، آپ کا عیال میرے عیال کے ساتھ رہے گا، میں آپ کے بال بچوں کا متکفل ہوں جب تک وہ زندہ ہے۔ عمیر: بس میرے اور آپ کے درمیان یہ بات رہے۔ صفوان بصر و چشم۔ عمیر کی روانگی کے بعد صفوان لوگوں سے کہتا ہے کہ چند روز میں تمہارے پاس ایک واقعہ کی خبر آئے گی جس سے تم جنگ بدر کی سب مصیبتیں بھول جاؤ گے۔ عمیر زہر میں بجھی تلوار لے کر مدینے میں آتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے جنگ بدر میں مسلمانوں پر خدا کی عنایات کا ذکر کر رہے ہیں۔ عمیر تلوار آڑے لٹکائے ہوئے اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر بٹھا دیتا ہے۔ عمر فاروق اس کو دیکھ کر: یہ کتا تو دشمن خدا عمیر کسی شرارت کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم: اسے میرے پاس لاؤ۔ عمیر آگے آؤ۔ عمیر: آپ کی صبح بخیر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم: عمیر تو نے جاہلیت کا تحیہ کہا ہے، مگر اللہ عز و جل نے ہمیں تیرے تحیت سے بہتر عطا فرمایا اور وہ سلام ہے جو اہل بہشت کا تحیہ ہے۔ عمیر: یا محمد، اللہ کی قسم یہ تحیہ آپ کو تھوڑے دنوں سے ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عمیر کیسے آنا ہوا؟ عمیر: اپنے بیٹے کے لیے جو آپ کے پاس اسیران جنگ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: پھر گلے میں تلوار کیوں لٹکائی ہے؟ عمیر: خدا ان تلواروں کا برا کرے، انہوں نے ہمیں کچھ نہ دیا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر: فقط اپنے بیٹے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نہیں، بلکہ تو اور صفوان دونوں حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نے مقتولین بدر کا ذکر کیا جو گڑھے میں پھینکے گئے، پھر تو نے کہا اگر مجھ پر قرض اور عیال کا بوجھ نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا۔ یہ سن کر صفوان نے قرض اور عیال اپنے ذمے لیا اور اس غرض سے کہ تو مجھے قتل کر دے تو یہاں آیا، مگر اللہ تیرے اور اس غرض کے درمیان حائل ہے۔ عمیر: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس آسمانی وحی کو جو آپ پر نازل ہوئی تھی جھٹلا دیا کرتے تھے، مگر آپ نے جو بات بتائی ہے وہ میرے اور صفوان کے سوا کسی کو معلوم نہ تھی۔ اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ خدا کے سوا آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ حمد ہے اللہ کی جس نے مجھے اسلام کی توفیق بخشی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم اپنے بھائی عمیر کو مسائل دینی سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے بیٹے کو بھی چھوڑ دو۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ انمار میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ کی آمد کی خبر سن کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ غطفان نے داسور بن حارث کو جو ان کا سردار تھا کہا کہ محمد اس وقت اپنے اصحاب سے علیحدہ ہیں، تمہیں ایسا موقع نہ ملے گا۔ اسور تیز تلوار لے کر اتر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں۔ وہ تلوار کھینچ کر آپ کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ آپ بیدار ہوئے تو کہنے لگا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ہٹا دیا اور وہ گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے کر کہا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ بولا کوئی نہیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ تعرض نہ فرمایا اور وہ ایمان لے آیا۔ غزوہ احد
میں کفار نے آپ کا دانت مبارکہ شہید کیا اور سر اور پیشانی مبارکہ کو بھی زخمی کیا۔ اس حالت میں آپ کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے، اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کا گناہ معاف کر دے، وہ کیونکہ جانتے نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ غزوہ نجد میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ واپس آتے ہوئے ایک گھنے جنگل میں آپ کو دوپہر ہو گئی۔ آپ ایک درخت کے سائے میں اترے اور اپنی تلوار اس درخت سے لٹکا دی۔ آپ کے اصحاب بھی ایک ایک کر کے درختوں کے سائے میں اترے۔ اسی اسنا میں آپ نے ہمیں آواز دی۔ ہم حاضر ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بدو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں سو رہا تھا، اس نے آ کر میری تلوار کھینچ لی۔ میں بیدار ہوا تو یہ تلوار کھینچے میرے سر پر کھڑا تھا۔ کہنے لگا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ یہ سن کر اس نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ آپ نے اس کو کچھ سزا نہ دی۔ اس عرابی کا نام غورث بن حارث تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ مریسیع میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک مہاجر نے ایک انصاری کے تھپڑ مارا۔ انصاری نے انصار کو اور مہاجرین کو مہاجر نے مدد کے لیے پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جب سارا عرض کیا گیا تو فرمایا یہ دعویٰ جاہلیت اچھا نہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت گفتگو فرما کر سارا معاملہ رفع فرما دیا۔ راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے جب یہ سنا تو کہنے لگا اگر ہم اس سفر سے مدینہ میں پہنچ گئے تو جس کا اس شہر میں زور ہے وہ بے قدر شخص کو نکلا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانے دو، لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ہی اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ غور کا مقام ہے کہ آپ کا یہ سلوک اس شخص کے ساتھ ہے جو عمر بھر منافق رہا، جس نے آپ کو بہت ستایا، جو جنگ احد میں عین موقع پر 300 کی جمعیت لے کر راستے سے واپس ہو گیا اور ہمیشہ آپ کی مخالفت و توہین میں سرگرم رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسیع سے واپس ہوئے تو راستے میں پکا واقعہ پیش آیا۔ اس کا بانی بھی یہی راس المنافقین تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم تھا مگر معاملہ گھر کا تھا، اس لیے فیصلہ خدا پر چھوڑا تاکہ منافقین کو کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ اللہ نے اس واقعہ کی تکذیب اپنے کلام پاک میں کر دی، اور جب یہ منافق مرا تو آپ کو نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا۔ آپ اس پر نماز پڑھنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن ابی پر نماز پڑھتے ہیں جس نے فلاں فلاں روز ایسا کہا تھا۔ اس پر آپ نے مسکرا کر فرمایا عمر ہٹو۔ جب اصرار کیا تو فرمایا کہ استغفار و عدم استغفار کا مجھے اختیار دیا گیا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ بار استغفار سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں ویسا ہی کرتا۔ جب آپ نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو آئندہ کے لیے حکم ممانعت نازل ہوا۔ فرات بن حیان جو انصار میں سے ہے، ایک شخص کا حلیف تھا، ابو سفیان کی طرف سے مسلمانوں کی جاسوسی پر مامور تھا۔ غزوہ خندق میں وہ جاسوسی کرتا ہوا پکڑا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر لے چلے۔ راستے میں اس کا گزر انصار کے کچھ لوگوں پر ہوا۔ کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ فرات کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہم ان کے ایمان پر چھوڑتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت فرات بعد میں پھر صدق دل سے ایمان لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو یمامہ میں ایک قطع زمین عطا فرمایا جس کی آمدنی 4200 تھی۔ ثمامہ بن آثال جو اہل یمامہ کا سردار تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو میرے قابو میں کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کا ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا۔ وہ بنو حنفیہ میں سے ایک شخص ثمامہ بن آثال کو پکڑ لائے اور اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نکلے تو پوچھا ثمامہ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، اگر آپ فدیہ چاہتے ہیں تو جتنا مانگیں گے دے دوں گا۔ آپ نے سن کر کچھ جواب ارشاد نہ فرمایا۔ دوسرے روز بھی یہی گفتگو ہوئی، تیسرے روز بھی۔ چنانچہ آپ نے تیسرے روز اس گفتگو سن کر فرمایا ثمامہ کو کھول دو۔ یہ عنایت دیکھ کر اس نے مسجد کے قریب ایک درخت کی آڑ میں غسل کیا
اور مسجد میں آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اب وہی چہرہ میرے نزدیک سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ وفاء الوفا میں ہے کہ حضرت ثمامہ کی گرفتاری شروع سن 6 ہجری میں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے کچھ مرد کوہ تغیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ پڑے اور وہ ہتھیار لگائے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو غافل پائیں تو پھر ان کو پر حملہ کر دیں۔ ان کو پکڑ لیا گیا لیکن اور ان کو زندہ رکھا گیا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا۔ بس اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ تھا، اور خدا وہ ہے جس نے مکہ کے نواح میں ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے باز رکھا۔ یہ واقعہ حدیبیہ میں ہوا تھا سن 6 ہجری ذی-القعدہ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر محرم سن 7 ہجری سے میں جو ہوا تھا اس سے واپس تشریف لائے تو ایک روز سلام بن مشکم یہودی کی زوجہ زینب بنت حارث نے بکری کا گوشت بھون کر زہر آلود کر کے آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا، جسے آپ نے اور آپ کے چند اصحاب نے کھایا۔ باوجود اعتراف کے آپ نے اس یہودیہ کو اپنی طرف سے معاف کر دیا، مگر جب اس کے سبب سے ایک صحابی نے انتقال فرمایا تو قصاص میں اس کو قتل کیا گیا۔ اسی سال محرم میں لبید بن عاصم یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور معلوم ہونے پر آپ نے اس سے کچھ تعارض نہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میری ماں مشرکہ تھیں، میں ان کو دعوت اسلام دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ میں روتا ہوا آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ اس کے لیے دعائے ہدایت فرمائیے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں اس دعا سے خوش ہو کر گھر آیا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ میری ماں نے میرے قدم کی آہٹ سن کر کہا، ابو ہریرہ اپنی جگہ ٹھہرو۔ میں نے پانی کی آواز سنی، انہوں نے غسل کر کے جلدی سے کپڑے پہنے اور دروازہ کھولتے ہی کلمہ شہادت پڑھا۔ جن دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے پوشیدہ تیاریاں کر رہے تھے، حضرت حاتم بن ابی بلتعہ نے بغرض اطلاع قریش کو ایک خط لکھا اور ایک عورت کی معرفت مکہ روانہ کیا۔ وہ خط راستے میں پکڑا گیا۔ باوجود ایسے سنگین جرم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم کو معاف کر دیا اور اس عورت سے بھی کوئی تعارض نہ فرمایا۔ ابو سفیان بن حرب جو اسلام لانے سے پہلے غزوہ احزاب میں رأس المشرکین تھا، غزوہ فتح میں مقام الزہران میں مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہوئے گرفتار ہوا۔ حضرت عباس ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس سے مروت کا معاملہ فرمایا اور اسے معاف کر دیا اور وہ اسلام لے آئے۔ قریش آپ علیہ السلام کو مذمم کہہ کر یعنی غلط الفاظ کہا کرتے تھے، مگر آپ فرمایا کرتے، کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قریش کی دشنام و لعنت کو کس طرح مجھ سے باز رکھتا ہے؟ وہ مذمم کہہ کر گالیاں دیتے ہیں اور میں تو محمد ہوں، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ اعلان دعوت سے 17.5 سال تک قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو جو اذیتیں دیں ان کی داستان دہرانے کی ضرورت نہیں۔ فتح مکہ کے دن وہی قریش مسجد حرام میں نہایت خوف و بے قراری کی حالت میں آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ آپ ان کی اذیتوں کا ذکر تک زبان پر نہیں لاتے اور یہ حکم سناتے ہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس عالی حوصلگی کی مثال دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ اس عفو عام کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ حنین میں 2000 طلقاء لشکر اسلام میں شامل تھے۔ ہند بن عتبہ جو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا گئی تھی، فتح مکہ کے دن نقاب پوش ہو کر ایمان لائیں تاکہ آپ علیہ السلام پہچان نہ لیں۔ بیعت کے موقع پر بھی گستاخی سے باز نہ رہیں، ایمان لا کر نقاب اٹھا دیا، کہنے لگی میں ہند بن عتبہ ہوں۔
मगर आप रहमतुल लिल आलमीन ने किसी अम्र का जिक्र तक न किया। ये देखकर हिंद ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूए ज़मीन पर कोई अहले खैमा मेरी निगाह में आपके अहले खैमा से ज़्यादा मबगूज़ न थे, लेकिन आज मेरी निगाह में रूए ज़मीन पर कोई अहले खैमा आपके अहले खैमा से ज़्यादा महबूब नहीं रहे। अक्रिमा बिन अबी जहल क़रशी मखज़ूमी अपने बाप की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। फतह मक्का के दिन भागकर यमन चले गए। उनकी बीवी जो मुसलमान हो चुकी थी वहां पहुंची और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर सिला रहमी फरमाने वाले और एहसान फरमाने वाले हैं। गर्ज वो अक्रीमा को बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाई। अक्रीमा ने आपको सलाम किया। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनको देखते ही खड़े हो गए और ऐसी जल्दी से उनकी तरफ बढ़े कि चादर मुबारक गिर पड़ी। फरमाया, मरहबा बिर्राकिबिल मुहाजिर, हिजरत करने वाले को सवार को आना मुबारक हो। सफ़वान बिन उमैया जाहिलियत में अशराफ कुरैश में से थे और इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। फतह मक्का के दिन भाग गए थे। हज़रत उमैर बिन वहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि सफ़वान मेरी कौम के सरदार हैं, वो भाग गए हैं ताकि अपने आप को समुंदर में डाल दें। अहमर और असवद को आपने अमान दी है, इनको भी अमान दे दीजिए। आपने फरमाया, तो उसको ले आ, उसे अमान है। हज़रत उमैर ने अर्ज़ की कि अमान की कोई निशानी जो मैं उसे दिखा दूँ। आपने अपना इमामा जो फतह मक्का के दिन पहने हुए था अता फरमा दिया। सफ़वान जद्दा में जहाज पर सवार होने के थे कि हज़रत उमैर जा पहुंचे और उनको मुजदे अमान सुनाया। सफ़वान ने कहा, मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत उमैर ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म करम इससे बढ़तर है। गर्ज सफ़वान हाजिर खिदमत अक़दस हुए और अर्ज़ किया कि ये उमैर कहता है आपने मुझे अमान दी है। आपने फरमाया, उमैर सच कहता है। ये सुनकर सफ़वान ने कहा, या रसूल अल्लाह, 2 माह की मोहलत दे दीजिए। आपने फरमाया, तुझे 4 माह की मोहलत है। चुनाचे फिर वो ग़ज़वा ताइफ के बाद बरग़बत व रिज़ा ईमान ले आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासरा ताइफ से वापस होने लगे तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि आप सक़ीफ़ पर बद्दुआ फरमाएं, मगर आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदी सक़ीफ़न, खुदाया सक़ीफ़ को हिदायत दे। चुनाचे वो दुआ कबूल हुई और सक़ीफ़ 9 हिजरी में ईमान ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिअराना में गनाइम में हुनैन तकसीम फरमा रहे थे तो एक मुनाफिक अंसारी ने कहा कि इस तकसीम से रज़ाए खुदा मतलूब नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने ये माजरा आपसे अर्ज़ किया तो फरमाया, खुदा मूसा पर रहम करे, उनको इससे ज़्यादा अजियत दी गई, बस सब्र किया। जब अबुल आस बिन रबी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब को मक्का से मदीना भेजा तो रास्ते में चंद सुफहाए कुरैश यानी कुरैश के कुछ बेवकूफ़ लोगों ने मुज़ाहमत की और उनमें से हब्बार बिन अस्वद कुरैशी ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ऊँट से गिरा दिया। वो हामिला थीं, पत्थर पर गिरी, हमल साक़ित हो गया, उनको सख्त चोट आई और इसी में वो दुनिया से तशरीफ़ ले गईं। फतह मक्का के दिन यही शख्स इश्तिहारियों में था, मक्का से भाग गया और चाहता था कि ईरान चला जाए। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिअराना से वापस तशरीफ़ लाए तो वो बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। अर्ज़ करने लगा, या नबी अल्लाह, मैंने आपके यहाँ से भागकर शहरों में मैं फिरता रहा। मेरा इरादा था कि ईरान चला जाऊं, फिर मुझे आपकी नफ़ा रसानी, सिला रहमी और अफ़्व करम याद आए। मुझे अपनी ख़ता और गुनाह का एतराफ़ है, आप मुझसे दरगुज़र फरमाएं। ये सुनकर आपने फरमाया, मैंने तुझे मुआफ़ कर दिया। काब बिन ज़ुहैर और उनके भाई बुहैरा बकरियां चराया करते थे। बुहैरा या बहीर ने एक दिन काब से कहा कि तुम ठहरो, वो जो नबूवत का दावा करते हैं मैं उनको देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं। जब वो बहीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आपका कलाम सुना तो वो मुसलमान हो गए। काब को जब ये खबर लगी तो उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज्व और इस्लाम की तौहीन में अशार लिखकर बहीर को भेजे और कहा कि आगाह रहो, मेरी तरफ से बहीर को पैगाम पहुंचाओ कि तूने दिल से कलमा शहादत पढ़ लिया, तुझ पर अफसोस कि तूने कलमा पढ़ लिया। अबू बकर ने तुझे सैराब करने वाला प्याला पिला दिया और अमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे इस प्याले से पहली बार और दूसरी बार पिला दिया, इसलिए तू असबाब हिदायत छोड़कर उसका पैरू बन गया। उसने तुझे क्या बताया, तू भी औरों की तरह हलाक हो गया। तूने ऐसा मज़हब अपनाया जिस पर तूने अपने माँ बाप को ना पाया और ना अपने भाई को उस पर देखा। अगर तूने मेरा कहना न माना तो मैं तुझ पर तासुफ न करूँगा और तू ठोकर खाकर गिर पड़ेगा तो मैं दुआ न करूँगा कि तू उठकर खड़ा हो जाए।
جب یہ حضرت بحیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا اور یہ اشعار سنائے تو آپ نے کعب کا خون معاف کر دیا۔ ان کے بھائی حضرت بحیر نے ان کو اطلاع دے دی اور ترغیب دی کہ حاضر خدمت ہو کر معافی مانگے۔ چنانچہ وہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے پہلے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسجد میں اپنے اصحاب میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ کعب سے واقف نہ تھے۔ کعب نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عرض کی، یا رسول اللہ، کعب بن زہیر مسلمان ہو کر امان طلب کرتا ہے، اجازت ہو تو میں اسے آپ کے پاس لے آؤں؟ آپ نے اجازت دی۔ کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں ہی کعب ہوں۔ اس کے بعد اسلام لا کر انہوں نے اپنا قصیدہ لامیہ پڑھا، جس میں ارشاد کے بعد یہ شعر ہے کہ انِّئْتُ أَنَّ رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول۔ مجھے خبر دی گئی کہ بارگاہ رسالت سے میری نسبت وعید قتل صادر ہوئی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عفو کی امید کی جاتی ہے۔ اس قصیدہ سے خوش ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب کو اپنی چادر عطا فرمائی اور ان کی گزشتہ خطا پر ایک حرف بھی زبان پر نہ لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت امیر حمزہ کا قاتل وحشی حبشی غلام سفیان بن حرب جنگ احد کے بعد مکہ میں رہا کرتا تھا۔ جب مکہ میں اسلام پھیلا تو وہ بھاگ کر طائف چلا گیا۔ پھر وفد طائف کے ساتھ ماہ رمضان سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ایمان لایا۔ آپ نے اس سے صرف اتنا فرمایا کہ مجھے اپنا چہرہ نہ دکھایا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ فاحش تھے نہ متفاحش تھے، یعنی نہ کلام میں بالطبع فحش کرنے والے اور نہ ہی بتکلف فحش کرنے والے، نہ فاحش نہ متفاحش اور نہ بازار میں شور کرنے والے، اور آپ بدی کا بدلہ بدی سے نہ دیا کرتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے۔ اسی طرح اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا اور لوگ اسے مار پیٹ کرنے کے لیے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جانے دو، اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، کیونکہ تم نرم گیر بنائے گئے ہو، سخت گیر بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ سخت حاشیہ والی نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک بدو آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کے چادر کے ساتھ آپ کو ایسا کھینچا کہ چادر پھٹ گئی، اور آپ کی گردن مبارکہ جو میں نے دیکھی تو اس پر تو چادر کے حاشیہ نے اثر کیا ہوا تھا اور بہت زخم آ گیا تھا۔ پھر اس بدو نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو مال ہے اس میں میرے واسطے حکم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے اس کے لیے بخشش کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خطا بخشی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی عورت یا خادم کو اپنے دست مبارک سے نہیں مارا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عفو کا بیان ہو رہا ہے، یہ وہ معاملات ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا حق معاف فرمایا ہے۔ لیکن جب بات امت پر آئے گی تو امت اس بات کا اختیار نہیں رکھتی کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق کسی کو معاف کر دے۔ کیونکہ گستاخی اور چیز ہے اور منع کرنا اور چیز ہے۔ ہمارے زمانے میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر نازیبہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک تو بہت بڑا فتنہ ہے، سازش ہے کہ ہماری نسلوں کے دل میں، خود مسلمانوں کے دل سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کو کم کرنا مقصود ہے، اسلام میں فتنہ پھیلانا مقصود ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی نازیبہ حرکتیں کر کے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا مقصود ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانا مقصود ہے۔ تو جب کوئی عمل اتنے بڑے فتنے کے لیے کیا جائے گا تو وہاں پر اس فتنہ کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احبار یہود میں سے تھے، اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے توریت میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو علامات پڑھی تھیں وہ سب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتے ہی پہچان لی۔ 2 خصلتیں ایسی تھی جن کو آزما کر جانا جاتا، چنانچہ اس میں سے ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے۔
اور دوسرے یہ کہ شدت جہالت و ایذا آپ کے حلم کو، برداشت کو، قوت برداشت کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ ان دونوں کو آزمانے کے لیے بھی میں موقع کا منتظر تھا اور آپ سے تلطف سے پیش آتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت خانہ سے نکلے۔ آپ کے ساتھ ایک حضرت علی تھے اور ایک سوار جو بظاہر کوئی بادیہ نشین تھا، یعنی کہیں گاؤں سے آیا تھا، آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کے لوگ ایمان لائے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں رزق بکثرت ملے گا، اب وہاں پر بڑا قحط آ گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندیشہ ہے کہیں وہ طمع کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ تو طمع کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اگر آپ کی رائے مبارک ہو تو کچھ ان کی دستگیری فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں ایک شخص جو میرے گمان میں حضرت علی تھے کی طرف دیکھا اور کچھ کھجوروں کے بارے میں دریافت کیا۔ چنانچہ میں آگے بڑھا اور آپ سے کھجوروں کی میعاد معین پر خرید و فروخت کر لی، یعنی وہ خرید لی، اور اس کی قیمت 80 مسقال سونا میں نے نکال کر دے دی۔ آپ نے وہ 80 مسقال اس سوار کو دے دیے اور فرمایا کہ جلدی جاؤ، اسے جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ جب میعاد ختم ہونے میں 3 دن باقی رہ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے۔ آپ کے ہمراہ دیگر اصحاب بھی تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب تھے۔ جب آپ نماز جنازہ سے فارغ ہوئے اور ایک دیوار کے قریب پہنچے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کی قمیص اور چادر کے دامن پکڑ لیے اور آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میرا حق ادا نہیں کرتا؟ اے عبد المطلب کے خاندان والو، تم اسی طرح کرتے ہو، حق ادا کرنے سے گریز کرتے ہو اور ہیلے کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز نگاہ سے میری طرف دیکھا اور فرمایا، او دشمن خدا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے دے کر بھیجا، اگر مجھے مسلمانوں اور تیری قوم کے درمیان صلح کے فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام اور آہستگی اور تبسم کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، عمر، مجھے اور اسے بجائے اس سختی کے اس بات کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے حسن ادائے حق اور اسے حسن تقاضا کا امر کرتے۔ اے عمر، اس کو لے جاؤ اور اس کا حق ادا کر دو، اور اسے جو تم نے دھمکایا ہے اس کے عوض میں 20 صاع کھجوریں اور دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میرا حق ادا کر دیا اور 20 صاع کھجوریں اور دے دی۔ میں نے پوچھا، یہ زائد کیسی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا۔ پھر میں نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ جواب دیا، نہیں۔ میں نے کہا، میں زید بن سانہ ہوں۔ کہا، وہی جو یہودیوں کا عالم ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر پوچھا، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ میں نے کہا، اے عمر، جس وقت میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا، وہ تمام علامات جو توریت میں پڑھا کرتا تھا موجود پائیں، صرف 2 علامتیں باقی تھی جو میں نے اب آزما لی۔ اے عمر، میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر ماننے پر راضی ہو گیا، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ ہے۔ پھر حضرت عمر اور زید دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت زید نے بارگاہ رسالت میں اظہار اسلام کیا، یعنی زید بن سانہ، یہی جو یہود کے عالم تھے، انہوں نے اظہار اسلام کیا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت زید بن سانہ نے بہت سے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور غزوہ تبوک میں دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔